جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ میں ہوں رائل انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ آج میں پھر ولاگ پہ آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ لوگ مینٹلی طور پہ ایگنی کا شکار جو روزمرہ ٹی وی چینلز پہ سنتے ہیں نئی سے نئی خبر، اور پھر مجھے بے شمار فون انٹرنیشنلی آتے ہیں اوورسیز ملک پاکستان سے، خان صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کہ میں ریگولر پریڈکشنز نہیں کرتا تھا، سالانہ میں کوئی 10-12 پریڈکشنز کرتا تھا انٹرنیشنلی، لیکن ملک کی سیاست کیا حالت ہے مجھے روز آنا پڑتا ہے۔ آج میں نئے پریڈکشنز لاؤں گا جس میں قانون بھی ہوگا، تجزیہ بھی ہوگا، اور اس میں ایڈوائس بھی ہوگی، جفر بھی ہوگا، اسٹرالوجی بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا چلوں کہ ابھی جو موجودہ کرنٹ اگر ہم دیکھیں کہ مذاکرات کی بات میں ہمیشہ کرتا تھا کہ مذاکرات کر لیں، اگست سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، 14 مئی کے الیکشن کی بات کو آپ لے کے چلے گئے، ڈیٹس پہ چلی جاتی ہیں اگست سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور لوگ کہتے ہیں خان صاحب وہ الیکشنز نہیں ہوئے۔ میں نے کہا وہ الیکشنز تو ہوں گے، کیونکہ یہ مذاکرات کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اور جب مذاکرات ہوں گے تو الیکشن جو ہیں، جو میں نے پریڈکشنز دی ہوئی ہے کہ اب جو ہوں گے سپٹمبر اکتوبر نومبر کے اندر ہوں گے، تو وہ الیکشن تو ضرور ہوں گے۔ صرف اس میں ایک بات کی تھی کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ معاشی ایمرجنسی نہ آئے تو سال کے لیے آئین کے حوالے سے مطابق سال 6 مہینے آپ آگے کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک غور کریں تو بجٹ بھی حکومت پیش کرنے لگی ہے 9 تاریخ کو، اور ابھی تک IMF سے پیسے بھی نہیں آئے، تو بجٹ جو ہے یہ سخت ہوگا عوام کے لیے، اس کا نقصان جو ہے نون لیگ کو ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ یہ باتیں بھی میں نے کی۔ الیکشنز کی طرف بھی حکومت یہ تیاریاں مکمل ہیں، جس میں PTI کے حوالے سے میں نے کہا کہ وہ کالا دم نہیں ہوگی۔ پنجاب کے حوالے سے سرگرم ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، یہ بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ایک انگلی کے 3 کھانے ہیں، جس میں آصف علی زرداری صاحب، جہانگیر ترین صاحب، اور زیرک سیاستدان جو ہیں جناب شجاعت حسین صاحب۔ ابھی میں ایک بات اور کرتا ہوں کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو پھر زیچوں میں بتا رہا ہوں اسٹرالوجی کے حوالے سے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیپلز پارٹی سے شیک ہینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جناب شہباز شریف صاحب سے مذاکرات کر لینے چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر کہا ہے کہ میں دیر کرتا نہیں دیر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مذاکرات نہ کیے تو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 نہیں 2 جائیں گے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، الیکشنز ہوئے، سب کچھ ہوا، تو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پاکستان اس سال نہیں آئیں گے اگر مذاکرات نہ ہوئے۔ جو کہ میں نے ڈیٹس دی ہیں، مذاکرات ہوئے تو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سپٹمبر سے نومبر کے اندر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی میں بات کروں، میں نے کہا تھا کہ 2-3 دن پہلے بھی کہ پرویز الہی صاحب آ جائیں گے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ پرویز الہی صاحب کی کل بھی ضمانتیں ہوئیں، آج بھی ہوئیں، اور کچھ اگر ہم غور کریں تو کچھ اگریسو نظر آئی حکومت، تو لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں ستاروں میں زیچوں میں کہ پرویز الہی صاحب آ جائیں گے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک بات اور بتا دوں، وہ آئیں گے کیوں ستاروں میں اور جفر کے علاوہ؟ پرویز کے نام میں پاور بہت ہوتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پرویز میں نے اپنی زندگی میں 4 دیکھے ہیں، جن میں پرویز مشرف صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہوئے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوئے، پرویز کیانی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوئے اور ایکسٹینشن بھی ہوئی، پرویز الہی صاحب 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی بنے اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے، پرویز خٹک صاحب جو وزیر خارجہ بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، ساری چیزیں، تو یہ پرویز کے نام میں ایسی پاور ہے کہ آئیں گے، اور ستاروں کے حوالے سے جفر کے حوالے سے بھی میں دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، بہت سی چہمگوئیاں تھی کہ جی اگست سپریم کورٹ میں آپس میں جسٹس صاحبان کی کچھ آپس میں مائنڈ نہیں ملتے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو میں نے بتایا تھا کہ اگست سپریم کورٹ ہی ہمارا ملک پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپس میں دراڑ نہیں پڑے گی، کیونکہ ابابیلیں بھی بڑی مضبوط ہیں، وہ اپنے دستور، آئین اور قانون کے لیے ہمیشہ کھڑی رہیں گی، اور جس کو آپ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ وکلا حضرات بھی کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے کہ جناب جسٹس صاحبان نے مل کے ایک پودا لگایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری جسٹس صاحبان ہیں اور جو ہماری عدلیہ ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، الحمدللہ وہ کھڑی ہیں، اور آئین، دستور اور قانون کے مطابق ہی وہ فیصلے کریں گے آئین کی بالادستی کے حوالے سے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ
اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو ڈبل ایس کو فائدہ نہیں ہوگا، یعنی کہ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو نہیں ہوگا فائدہ، ملیں گے پیپلز پارٹی کو، اس میں سے پھر آپ دیکھیے گا ڈبل بی کو فائدہ بلاول بھٹو صاحب کو مل سکتا ہے۔ لیکن مذاکرات کے ابھی بھی دروازے کھلے ہیں، اور وہ کھلے رہے تو پھر اس میں آپ کو ایک ڈفرینٹ قسم کی سیاست، پازیٹیو، دوبارہ پازیٹیو تو سیاست ہوتی ہے، دوبارہ آپ کو ایک ڈفرینٹ سیاست رخ بدلتی دکھائی دے گی۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی تھی کہ لڑتے لڑتے ہوگی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ میں نے چونچ ہمیشہ یہی کہا تھا اقبال کا شاہین، عمران خان کو کہتا رہتا تھا، دوسری طرف میں نے دم، میں نے نشانی بتائی تھی کہ نون لیگ کے حوالے سے شیر۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو لڑتے لڑتے ہوگی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، دونوں کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ کوئی اور لے جائے گا، اور دو نہیں جائیں، پھر ایک نہیں دو جائیں گے اور دو آئیں گے۔ یہ ایک میری ایک عجیب سی نئی سی ایک پریڈکشن ہے، اس پہ بھی آپ غور کیجیے گا۔ مذاکرات نہیں ہوتے مثال کے طور، تو یہ یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کو بڑی سخت آگے مشکلات ملیں گی آئندہ آنے والے مہینوں میں، اور اس کے رزلٹس کچھ اور ہوں گے۔ تو خیر، امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ میری ایک یہی بات ہے کہ میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں خان صاحب کے حوالے سے کہ میں دیر کرتا نہیں، دیر ہو جاتی ہے، ابھی بھی کچھ ٹائم ہے، کچھ جوڑ توڑ نکالیں تو حل نکالیں، اور نہیں تو بات آگے تک چلی گئی ہے، اور اس میں اگلا جو مہینہ ہے اور 15 کے بعد پھر مشکلات آئیں گی۔ لیکن میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے۔ اگست سپریم کورٹ کے بعد دروازے کھلے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے امیر شہزاد خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔